اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ ہر ایک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تاثر کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اب آپ کے سامنے جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاد حضرت مولانا مفتی محمد ابراہیم صاحب قبلہ ہدایہ کا درس دیں گے۔ آپ ان کی گفتگو کو بغور سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ أَوْ شِقْصًا مِنْهَا أَوْ مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا أَوْ شِقْصًا مِنْهُ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ۔ یہاں سے یہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر شوہر اپنی بیوی کا مالک بن گیا، کیا مطلب کہ وہ عورت کسی کی باندھی تھی، اس کی بیوی تھی، بعد میں یہ اپنی بیوی کا ہی مالک بن گیا۔ اب مالک بننے کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو اس کو اس آقا نے وہ باندھی ہبہ کر دی، بصورت ہبہ یہ مالک بن گیا، یا اس نے اس باندھی کو خرید لیا، اب خریدنے کی بنیاد پر اس کی ملکیت میں آ گئی، کل باندھی کا مالک بن گیا یا اس کے کسی جز کا مالک بن گیا۔ تمہاری بات نہیں؟ ایسے ہی عورت اپنے شوہر کی مالک بن گئی، مثلا اس کا شوہر کسی کا غلام تھا تو اس نے اپنے شوہر کو جو غیر کا غلام ہے اس کو خرید لیا ہے نا، اب کل کو خرید لیا یا بعض کو خرید لیا، یا وہ غلام اس کو ہبہ کر دیا گیا، اس بنیاد پر یہ اس کی مالک بن گئی، تو شوہر اس کا مالک بنا بیوی کا، یا بیوی شوہر کی مالک بن گئی، یا جز کی یا کل کی۔ بہر صورت ان کے درمیان جو نکاح تھا وہ ختم ہو جائے گا اور فرقت واقع ہو جائے گی۔ بات میں آئے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ دو ملکوں کے درمیان منافات ہے۔ بات میں آئے کہ نہیں کہ دو ملک جمع نہیں ہو سکتے، کہ ملک نکاح بھی ہو اور یہ ملک رقبہ جو ہوتی ہے اس کا بھی ثبوت ہو۔ بات میں آئے کہ نہیں؟ فرماتے ہیں شوہر عورت کا مالک نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ اس لیے کہ مالکیت اور مملوکیت میں منافی ہے۔ عورت شوہر کی مالک نہیں بن سکتی، عورت شوہر کی مالک نہیں بن سکتی۔ عورت شوہر کی مالک بن جائے تو نکاح کا وقوع نہیں رہے گا، نکاح ثابت نہیں رہے گا، اس لیے کہ اسی صورت میں مالکیت اور مملوکیت جمع ہو جائے گی۔ پیچھے آپ نے پڑھا تھا عورت مملوک ہوتی ہے، مملوکہ، ٹھیک ہے، تو بیوی ہونے کی بنیاد پر وہ مملوکہ ہے، اور اب جب کہ وہ شوہر کی مالکہ ہو گئی، اس کو خرید لیا کل کو یا جز کو، تو ایسی صورت میں اب وہ مالکہ بن جائے گی۔ تو مالکہ اور مملوکیہ ان دونوں میں منافات ہے، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ ایسے شوہر اپنی بیوی کا مالک نہیں بن سکتا، مالک بنے گا تو نکاح کیوں ختم ہو جائے گا؟ اس لیے کہ مل کے نکاح جو ہے یہ ضروری ہے۔ کیا ہے؟ ضروری۔ اور جب مل کے یمین پالی گئی مالک ہونے کی وجہ سے، تو اب اس کی کوئی حاجت نہ رہی، کس کی نکاح کی کوئی ضرورت نہ رہی، کیونکہ مل کے یمین سے وہ مقصد خود بخود ہی حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے وہ اب ختم ہو جائے گا۔ بات میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وَإِذَا مَلَكَ الزَّوْجُ امْرَأَتَهُ، اور جب شوہر اپنی بیوی کا مالک ہو گیا یا اس کے جز کا مالک ہو گیا، او مَلَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا، یا عورت مالک ہو گئی اپنے شوہر کی، او شِقْصًا مِنْهُ، یا اس کے جز کی، وقعت الفرقۃ، فرقت واقع ہو جائے گی، لمنافات بین الملکین، دو ملک کے درمیان منافات کی وجہ سے، او ملکت المرأۃ زوجہا، یا عورت مالک بن گئی اپنے شوہر کی یا اس کے حصے کی جز کی، وقعت اما ملکہا یا یہ نا، یا رہا اس کا مالک ہونا، اس کا کس کا؟ عورت کا مالک بننا شوہر کا، فلی اجتماعی بین المالکیت والمملوکیت، تو مالکیت اور مملوکیت کے اجتماع کی وجہ سے، اور یہ نہیں ہو سکتا۔
وَأَمَّا مِلْكُهُ إِيَّاهَا اور رہا شوہر کا عورت کا مالک ہونا فَلِأَنَّ مِلْكَ النِّکاح ضروری اس لیے کہ ملک نکاح ضروری ہے ولا ضرورت مع قیام ملک الیمین اور کوئی ضرورت نہیں ہے ملک یمین کے قیام کے ساتھ فینتفی تو وہ ختم ہو جائے گی نکاح والی ملکیت ولو اشتراها ثم طلقها لم يقع شيء اب سنو بیٹا اس کو خریدا کس کو عورت کو خریدا پھر اس کو طلاق دے دی کیا اس کو طلاق دے دی تو اب ایسی صورت میں طلاق فرقت واقع نہیں ہوگی کیوں اس لیے کہ طلاق تقاضا کرتی ہے قیام نکاح کا اس کا تقاضا کرتی ہے قیام نکاح کا یعنی طلاق تو اسی وقت میں واقع ہوگی نا جب نکاح قائم ہو اب شوہر نے جب عورت کو خریدا تو خریدنے کی بنیاد پر مالک کیا خریدنے کی بنیاد پر مالک بن گیا اب مالک بنا تو جیسے ہی مالک بنے گا نکاح ختم ہو جائے گا اب بعد میں اگر شوہر اس کو طلاق دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی چونکہ فرقت کی بنیاد پر وہ تو اس کے نکاح سے نکل چکی ہے اور طلاق چاہتی ہے قیام نکاح کو نکاح قائم نہیں اس لیے اب طلاق واقع نہیں ہوگی فلو اشتراها اور اگر اس کو خریدا ثم طلقها خریدنے کے بعد طلاق دے دی لم يقع شيء طلاق واقع نہیں ہوگی لأن الطلاق يستدعي قیام النکاح اس لیے کہ طلاق تقاضا کرتی ہے قیام نکاح کا ولا بقاء له مع المنافی اور اس کی کوئی بقا نہیں ہے منافی کے ساتھ لا من وجہ ولا من کل وجہ نہ من وجہ باقی رہتا وہ اور نہ من کل وجہ وکذا اذا ملکته او شقص منه لا يقع طلاق اور ایسے کہ اگر بعد میں طلاق دی ہے تو وہ طلاق واقع نہیں ہوگی اگر شوہر نے خریدنا بیوی کو اور بعد میں طلاق دی تو نہیں ہوگی ایسے ہی اگر عورت شوہر کی مالک بن گئی کیا بیٹا یہ اس کے جز کی مالک بن گئی اور بعد میں شوہر طلاق دیتا ہے تو اب بھی طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ ملکیت کی بنیاد پر فرقت تو پہلے ہی واقع ہو چکی ہے اور طلاق قیام نکاح کو چاہتی ہے اور نکاح پہلے ہی ختم ہو چکا ہے وَقَذَا إِذَا مَلَكَتْهُ اور ایسے ہی جب وہ اس کی مالک بن گئی ہے اس کے جز کی لا يقع الطلاق تو طلاق واقع نہیں ہوگی لما قلنا اس وجہ سے جو ہم نے کہا منافات وعن محمد اور امام محمد سے یہ روایت ہے انه یقع کہ طلاق واقع ہوگی لان العدت واجبۃ اس لیے کہ عدت واجب ہے عدت واجب ہے اور عدت میں جب عورت ہوتی ہے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے بخلاف فصل اول کے اس کے فصل اول کے فصل کہ شوہر نے عورت کو خریدا ہو اس لیے کہ اس صورت میں عدت نہیں ہوگی اس صورت میں عدت نہیں ہوگی مطلب کہ شوہر کی بیوی تھی شوہر نے اپنی بیوی کو خرید لیا تو یہ اس کی باندی بن گئی تو باندی بننے کی وجہ سے نکاح ختم اب ملک یمین کے اعتبار سے وہ وطیع کر سکتا ہے اب اس کے لیے نکاح کی جو تفریق ہوئی ہے اس کی وجہ سے عدت لازم نہیں آئے گی کہ پہلے عورت عدت گزارے اور اس کے بعد یہ ملک یمین کے اعتبار سے وطیع کرے وہاں پر عدت نہیں ہے لا ہنالک وہاں پر عدت نہیں ہے حتی حل وطیها له یہاں تک کہ شوہر کے لیے اس عورت سے وطیع کرنا جائز ہوگا ٹھیک ہے وَإِنْ قَالَ لَهَا وَهِيَ أَمَةٌ اور اگر اس سے کہا اس حال میں کہ وہ باندھی ہے کسی غیر کی سنو مسئلہ سنو بیٹا عورت اس کی بیوی تھی اور کسی غیر کی باندھی تھی اور شوہر نے اس سے کہا انتی طالق سنتین مع عتق مولاک ایاک کہ تجھے 2 طلاقیں جب تیرا آقا تجھے آزاد کرے ٹھیک ہے اب بعد میں آقا نے اس کو آزاد کیا تو شوہر رجعت کا مالک ہوگا مسئلہ پڑھا آپ نے کہ آزاد اور اگر ہو تو شوہر 3 طلاقوں کا مالک ہوتا ہے ہمارے نزدیک طلاق کا اعتبار عورتوں کی جانب سے ہے اگر باندھی ہے تو 2 طلاق کا مالک ہوگا اب یہ عورت چونکہ غیر کی باندھی تھی تو شوہر 2 طلاق کا مالک تھا بس میں یعنی 2 سے ہی وہ مغلظہ ہو جائے گی اب اس نے 2 طلاقوں کو معلق کر دیا آقا کے آزاد کرنے پر اس پر آقا کے آزاد کرنے پر آقا نے اس کو آزاد کیا تو شوہر رجعت کا مالک ہوگا اس کا مالک ہوگا رجعت کا اس لیے کہ اس نے اعتاق کو معلق کیا ہے یہ عتق کو معلق کیا ہے دونوں مراد ہو سکتے ہیں کہ لفظ دونوں کو شامل ہے بات میں کہ نہیں اور شرط وہ چیز ہوتی ہے جو معدوم ہو لیکن اس کے وجود کا امکان ہو ایسی تو جیسے کہا ان دخلتی دار فانتی طالق تو دیکھو فی الحال شرط معدوم ہے لیکن وجود کا امکان ہے اور حکم اس شرط سے معلق بھی ہوتا ہے اس سے معلق رہتا ہے تو اب اگر کسی نے یہ کہا کہ تجھے 2 طلاقیں اگر تیرا آقا تجھے آزاد کرے تو یہ بھی تو حکم معلق ہے کس پر اعتاق پر یا عتق پر باز میں ہے کہ نہیں اور شرط فی الحال موجود نہیں ہے شرط کا جب وجود ہوگا تب حکم کا وجود ہوگا
اور جانتے ہو آپ شرط اور مشروط میں شرط مقدم ہوتی ہے وقوع کے اعتبار سے. تو وقوع عتق جو ہے یہ شرط ہے، تو پہلے عتق واقع ہوگا. کیا ہوگا؟ عتق واقع ہوگی، اس کے بعد طلاق واقع ہوگی. تو تقدم زمانی رتبتاً مقدم ہوگی یہ آزادی کے بعد طلاق واقع ہوگی. تو گویا کہ عورت پر اس حال میں طلاق واقع ہوگی کہ وہ آزاد ہوگی، اور آزاد عورت پر اگر 2 طلاق واقع بھی ہوں لفظ صریح سے تب بھی شوہر رجعت کا مالک رہتا ہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ قَالَ لَهَا وَهِيَ أَمَةٌ، اور اگر اس عورت سے کہا اس حال میں کہ وہ باندھی ہے غیر کی، کیا کہا؟ یہ کہا انتی طالق سنتین مع عتق مولاکی ایاکی. سمجھ بیٹا مثال. فَأَعْتَقَهَا، تو آقا نے اس عورت کو آزاد کر دیا. مَلَكَ الزَّوْجُ الرَّجْعَةَ، تو شوہر رجعت کا مالک ہوگا. حالانکہ باندھی کو اگر 2 طلاق دے دے تو مغلظہ ہو جاتی ہے. لأنه علق التطلیق بالاعتاق او العتق، اس لیے کہ اس نے معلق کیا ہے تطلیق کو اعتاق سے عتق سے. کیوں؟ لأن اللفظ ينتظمهما، لفظ دونوں کو شامل ہے. والشرط ما يكون معدوما، اور شرط وہ چیز ہوتی ہے جو معدوم على خطر الوجود، امکان وجود کے ساتھ. وللحکم تعلق بھی، اور حکم اس سے تعلق ہوتا ہے. والمذکور بهذه الصفة، اور جو مثال ذکر کی گئی ہے وہ اسی صفت پر ہے کہ شرط بنی ہے وہ. والمعلق به التطلیق، اور معلق به کیا ہے؟ وہ تطلیق ہے، طلاق کا واقع کرنا. لأن في التعلیقات يصير التصرف تطلیقا عند الشرط، اس لیے کہ تعلیقات میں تصرف تطلیق بنتا ہے شرط کے وقت ہمارے نزدیک. یہ مسئلہ بیٹا نور الانوار میں بڑی تفصیل سے آپ نے پڑھا ہوگا کہ تعلیق جب ہوتی ہے تو گویا کہ متکلم نے اس کلام کا بھی تکلم ہی نہیں کیا ہے، بلکہ حقیقتاً اور اصلاً جو تکلم پایا جائے گا وہ وجود شرط کے وقت میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ تعلیقات میں جو اصل تصرف ہے انتی تعلیق، یہ تطلیق بنتا ہے لیکن فی الحال نہیں بنتا ہے، بلکہ یہ تطلیق شرط کے پائے جانے کے وقت میں. ٹھیک ہے. اور جب تطلیق معلق ہے اعتاق سے یا عتق سے، تو اب تطلیق کا وقوع اعتاق کے بعد ہوگا. اس کے بعد ہوگا اعتاق کے بعد، اور بعد ہوگا تو اس وقت ہوگا جب کہ عورت آزاد ہے. جب آزاد ہے تو 2 طلاق واقع ہوں گی اور رجعی ہوں گی. لأن فی التعلیقات یصیر التصرف تطلیقا عند الشرط، اس لیے کہ تعلیقات میں تصرف بنتا ہے شرط کے وقت میں، تکلم کے وقت میں نہیں ہمارے نزدیک. وَإِذَا كَانَ التَّطْلِيقُ مُعَلَّقًا بِالْإِعْتَاقِ أَوِ الْعِتْقِ، اور جب تطلیق یعنی طلاق دینا یہ معلق ہے اعتاق کے ساتھ یا عتق کے ساتھ، یوجد بعدہ، اب اس کا وقوع بھی بعد میں ہوگا. ثم طلاق یوجد بعد التطلیق، پھر طلاق تطلیق کے بعد پائی جائے گی. فیکون الطلاق متأخرا عن العتق، تو اب طلاق مؤخر ہوگی عتق سے. ٹھیک ہے. فیصادفها، تو اس سے متصل ہوگی طلاق اس حال میں وہی حرہ کہ وہ آزاد ہے. فلا تحرم حرمتا غلیظہ بالسنتین، تو اس پر 2 طلاقوں سے حرمت غلیظہ ثابت نہیں ہوگی. یبقى شیء، کچھ باقی رہ گیا. کیا؟ یعنی کچھ بات یہاں پر باقی رہ گئی جو ذکر نہیں ہوئی. وہ یہ کہ اس نے یہ کہا انتی طالق سنتین مع عتق مولاکی ایاکی، مع کہا نا، اور کلمہ مع یہ تو قرآن کے نہیں آتا ہے، تو پھر تم یہ کیسے ثابت کر رہے ہو کہ عتق پہلا واقع ہوگا اور طلاق بعد میں واقع ہوگی؟ تقدم و تاخر کیسا ہے؟ مع تو قرآن کے نہیں آتا ہے، اور قرآن کا مطلب یہ ہوگا کہ دونوں ساتھ ساتھ ہوں. کیسے ہوں؟ دونوں ساتھ ساتھ ہوں. فرماتے ہیں ہاں بات صحیح ہے، لیکن مع کبھی کبھی تاخیر کے لیے بھی آتا ہے. اس کے لیے تاخیر کے لیے، جیسے انا مع العسر یسرا، عسری یسرا، تو یہاں پر مع تاخیر کے معنی میں. وہ اور وہ یہ ہے انا کلمۃ مع للقرآن، کہ کلمہ مع قرآن کے لیے ہے. فقلنا، ہم نے کہا، ہم جواب دیں گے، قد یذکر للتاخیر، کلمہ مع کبھی ذکر کیا جاتا تاخیر کے لیے بھی. کما فی قولی تعالی فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فیحمل علیہ، اسی پر تاخیر پر محمول کیا جائے گا. بدلیل ما ذکرنا، اس دلیل کی وجہ سے جو ہم نے ذکر کیا، من معنی شرط، شرط کا معنی، اور شرط مقدم ہوتی ہے مشروط سے، اس لیے اس اعتبار سے ہم نے اس مع کو تاخیر پر ہی محمول کیا ہے. ٹھیک ہے.